حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مسلمان جب پہلے مدینہ میں آئے تو نماز کے لیے یوں ہی جمع ہو جاتے، ایک وقت ٹھہرا لیتے تھے نماز کے لیے، اذان نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایک آدمی کو مقرر کر دو کہ وہ نماز کے لیے پکارا کرے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اٹھو اور نماز کے لیے اذان دے دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات کو دو بار اور اقامت کے کلمات کو ایک بار کہیں۔ اب اذان کی گواہی بھی سنتے چلے۔ عبد الرحمن مازنی اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا میں دیکھتا ہوں تمہیں بکریاں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم اپنی بکریاں جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز میں اذان دے دیا کرو، کیونکہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے جن اور انس یا اور کوئی آواز جب یہ سنتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا آقا علیہ السلام ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے آتے تو فوراً حملہ نہ کرتے، صبح ہوتی اور آپ انتظار کرتے کہ اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملے کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی تو حملہ کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے آقا علیہ السلام صبح کی اذان اور تکبیر کے درمیان میں 2 ہلکی پھلکی رکعتیں سنت کی پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ کہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ، اے میرے اللہ جو اس پوری پکار کا رب ہے اور قائم رہنے والی نماز کا بھی رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وسیلہ عنایت کر اور بڑا مرتبہ اور مقام محمود پر ان کو کھڑا کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے ضرور ہوگی۔